عرب کے علماء جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، یہاں کے جو سنی صحیح العقیدہ علماء مشائخ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اہل سنت و جماعت کو حق سمجھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر کے علاقوں سے جب کبھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ خود بیان فرماتے ہیں، اذا جاءنا رجل من الہند، جب ہند سے کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے پاس پہلے ہی امام احمد رضا خان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو غور سے۔ علماء حرمین کہہ رہے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر اس کے سامنے کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مولانا ہیں جن کا نام احمد رضا خان ہے، بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں فلاں کتابیں لکھے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے تو ہم سمجھتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہے، اور اگر کڑنے لگے، جلنے لگے، پہلو بدلنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا رجل من اہل البدع۔ وہ کہتے ہیں علماء حرمین ہم اسی بات سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتیوں میں کا کوئی بندہ ہے۔ یہ معیار ہم نے نہیں، علماء حرمین نے متعین فرمایا۔ یہ پہچان جو اعلیٰ حضرت کی بنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ آج کیا آپ سب کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اور دوسروں میں فرق کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا، لوگوں کی کیا مجال ہے کس کو کیا بنائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں نے مل کر کے سب بنا دیا ان کو۔ میاں بریلویوں نے مل کر کے اگر انہیں بنایا ہے تو تم بھی سارے مل کر کے ایک اعلیٰ حضرت بنا دو، ایسا کوئی اعلیٰ حضرت بنا دو۔ انسانوں کے بس میں نہیں ہے اللہ کے ولی کو بنانا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں چند اصطلاحیں بھی بتاؤں۔ شریعت طاہرہ میں، ہمارے دین اسلام میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مجدد۔ مجدد دین کو صحیح طریقے سے اپنے زمانے میں پیش کرنے والا، جب اس پر گرد و غبار جمع ہو جائے، جب اس پر لوگ خرافات، بدعات، واہیات بھر دیں تو ایک مجدد آتا ہے، ان سب کو ختم کر کے دین اسلام کا صحیح چہرہ پھر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ یہ مجدد کا لفظ بھی ملا ہے ہمیں حدیث رسول سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامة رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو میرے دین کو تجدید کر کے صحیح چہرے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ہر صدی میں، ہر 100 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو دین کا صحیح چہرہ امت کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہاں، ہم جس زمانے میں ہے، اس زمانے میں ہمیں مجدد کی پہچان جو ملی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرۂ آفاق ہیں، اس لیے مجدد کا لفظ آپ نے زیادہ طور پر اعلیٰ حضرت کے لیے سنا ہوگا۔ اور اس سے قبل تقریباً 13 صدیوں تک مجدد آتے رہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے فرمایا ہے، محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہے وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔ دوسری صدی کے مجدد میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پاک آتا ہے۔ اسی طرح کئی علماء ہیں، اس میں مجددین کی فہرست ایک طویل ہے۔ ایک زمانے میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا۔ تیسری صدی میں دوسرے مجدد آئے، چوتھی میں الگ آئے، پانچویں میں الگ آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی مجددین میں ہیں۔ اور اسی طرح سے 1000 سال کے بعد ہندوستان میں ایک مجدد آئے جن کو مجدد احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اکبر کا لایا ہوا دین الہی ختم کیا اور دین مصطفیٰ کی پھر سے نشو و نما کی۔
وہ مجدد الفسانی امام ربانی جن کا لقب ہے وہ احمد فاروقی سرہندی. ان کے بعد پھر مجدد آئے سیدنا عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 14ویں صدی کے حالات میں تھوڑے سے آپ کے سامنے بتا دوں. یہ 13 صدی کے جو مجدد آئے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں تجدیدی کارنامے فرمائے. ان کے زمانے میں جو چیلنجز تھے ان کا مقابلہ انہوں نے کیا. امت مصطفیٰ پر، دین مصطفیٰ پر آنے والی ساری بلاؤں کو انہوں نے دور کیا. جس انداز سے بھی یہ طوفان کھڑے ہوتے، مجدد اپنے ذات کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا اور شریعت طاہرہ کا دفاع کرتا.